یہ جو وزٹ ہے عباس عراقچی کا، اس سے کیا میسج مل رہے ہیں، اور کیا ہم یہ سمجھیں کہ دوسرے راؤنڈ آف ٹاک کی طرف یہ بڑا اہم ایک پازیٹیو قدم ہے جو کہ ایران کی طرف سے اس بار انیشیٹ کیا گیا ہے؟ دیکھیں، یہ ایران کی طرف سے انیشیٹ تو نہیں ہم کہہ سکتے، دونوں سائڈوں کے بیک چینل ڈپلومیسی تو چل رہی ہے، اور یہاں پہ ان کے ڈیلیگیٹ سب تو پروف ہو گیا کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں نیگوسیشنز کر رہے ہیں۔ جو ایرانین فارن منسٹر کا آنا ہے وہ اس حساب سے بہتر نظر آ رہا ہے کہ ہم پہلے پچھلے تمام ویک میں یہ دیکھ رہے تھے who will blink، کہ پہلے کون آئے گا، مگر ابھی جو آپ کی رپورٹس آ رہی ہیں، آپ نے بھی فرمایا کہ جی کہ وہ آئے ضرور ہے، وہ اپنی ٹیم کو ملیں گے، ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے، اور پاکستان کے ساتھ مزید نیگوشیٹ کر کے وہ فلائی آؤٹ کر جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے انڈیکیشن دے دیا کہ جی ہم تو تیار ہیں، ہم تو اپنی ٹیمز کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں، وہ خود بھی آ گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو ایک امریکہ نے بڑی پاور ہونے کے ناطے یہ سوچا ہوا تھا کہ جی کہ وہ پہلے آئیں گے ہم بعد میں آئیں گے، تو وہ تو ہو کے انہوں نے مگر ایک بڑا ڈپلومیٹک موو کیا ہے۔ وہ اب اپنے جن کے ساتھ ان کی گڈ ول ہے یا الائنس ہے، جس طرح ماسکو ہے، اب وہ یہاں سے ادھر جائیں گے، ان کے ساتھ جو بھی ان کی ڈیل ہوگی پھر واپس آئیں گے۔ تو اس میں یہ جو ایک ان کا راؤنڈ ہے، ڈپلومیٹک راؤنڈ جس کو کہہ سکتے ہیں، اس کا پازیٹیو امپیکٹ بھی ہے، اور اب امریکن جو ہے ان کے لیے یہ آرگومنٹ نہیں رہ جائے گا کہ ہم اپنے نہیں بھیجیں گے، چاہے ڈائریکٹ ڈپلومیسی ان کی ملاقات ہو یا نہ ہو۔ اب ان کے بھی ہائی لیول ڈیلیگیشن کل تک ضرور آئے گا، اور جس وقت یہ ہائی لیول ڈیلیگیشن آنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ اب اس کی خط و خال کیا ہوگی اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی رہے گی، وہ تو آبویسلی جب فائنل پلان آئے گا تو اس کے بعد ہمیں سمجھ آئے گی، مگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا آنا ایک خوش آئند ایک خوش آئند اشارہ ہے اور بہت خوش کن ہے۔ بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف بڑھوں گا اور آپ کے بھی انیشیل ریمارکس کامنٹ جاننا چاہوں گا اس حوالے سے۔ ایرانی وفد رات گئے عباس عراقچی صاحب کی قیادت میں پاکستان پہنچا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں واشنگٹن سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف سٹینڈ بائی پر ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات ایونچولی سیکنڈ راؤنڈ آف اسلام آباد ٹاکس کی طرف بڑھ رہی ہے، اور یہ بھی امکانات ہیں کہ عباس عراقچی صاحب ماسکو سے ہوتے ہوئے واپسی پر پاکستان چکر لگا سکتے ہیں فار سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ صدف اینڈ سائن۔ مینلی یہ 47 ایئرس کی ہاسٹیلٹی ہے، 47 سال کی، اور اٹ ول ٹیک اے وائل۔ باقی دیکھیں پروسیس سٹارٹ ہو چکا ہے، اس میں اگر آپ فیزز دیکھ لیں 4 بڑی فیزز ہوتی ہیں نیگوشیشن کی۔ پہلی انٹرونشن تھی جب شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کی اور صاحب اس میں مشاورت شامل ہوگی، اس کے بعد پھر ایک بڑا راؤنڈ ہوا، اور عباس عراقچی صاحب کا بھی اگر لیول دیکھیں تو دس دا ہائیسٹ ڈپلومیٹک لیول۔ جو اگر اسپیکر آئے تھے تو وہ ایڈیشنل تھی بیکاز جے ڈی وینس آ رہے تھے، لیکن بائی اینڈ لارج نیگوشیشنز فارن منسٹر ہی کرتے ہیں۔ تو دوسرا جو ہے آئی تھنک اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جو ایفرٹ رہی ہے پہلے ان کو اکٹھا کرنا، اس کے علاوہ پھر 2 انڈائریکٹ نیگوشیشنز تو ہوئی ہیں، اور یہ تیسری دفعہ ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ ٹرسٹ لائک جب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر گئے ہیں 3 دن رہے ایران میں، تو دیٹ انڈیکیٹڈ دا کائنڈ آف ٹرسٹ ایرانین اینڈ بوتھ سائڈز ہے۔ وہاں سے بھی پھر ڈیفینیٹلی جو بھی بات چیت ہوئی تھی اس کی پیغام رسانی بھی ہوئی اور چیزیں آگے بڑھی ہیں۔ تو اگر یہ ملتے ہیں نہیں ملتے، آئی تھنک اممیٹیریل، مین تھنگ از کہ ہی از ہیئر، اور دوسری سائڈ سے بھی کنورج کر رہی ہیں۔ لاسٹ ٹائم بھی جب اناؤنس کیا تھا امریکہ نے کہ جے ڈی وینس آ رہے ہیں، تو پھر ایران نے ڈیلے کیا تھا۔ تو یہ آئی تھنک ڈیلی ڈیرنگ چلتی رہتی ہے، لیکن مین تھنگ از کہ دونوں جو آئی تھنک گروپس ہیں یا اینٹیز ہیں، دے آر موونگ ٹورڈ دا فائنل سولوشن، اور اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے۔ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ابھی امریکہ کے پاس بھی زگزوانگ آپشن ہی ہے کہ اگر وار کی طرف جاتے ہیں تو وہ اس سے بری موو ہوگی جو پہلے ہوئی۔ تو یو آر انٹو اے ٹریپ، دنیا اس سے تنگ آ چکی ہے وار سے، نہ ریجن اس پہ لیٹ سے سیٹسفائیڈ ہے، بٹ آئی وڈ سے کہ یہ وہ لڑائی جس نے 8.2 ارب آبادی یا پوری دنیا کے ہر کچن کو امپیکٹ کیا ہے۔ پیپل آر فیڈ اپ۔ پھر یہ ٹرمپ صاحب کا دورہ ہونا ہے بیجنگ کا، آئی تھنک 14-15 مئی کو، اس میں 3 ہفتے رہ گئے، اور 3 ہفتے کا یہ سیز فائر ایکسٹینڈ کیا گیا۔ میرے خیال میں پروسیس آگے چل رہا ہے، باقی اس کی ٹیکٹکس ہو سکتی ہے، بٹ آئی فیل کہ بوتھ سائڈ شوڈ ناؤ موو ٹورڈ پیس، اور انشاءاللہ پاکستان کا ایک کرٹیکل رول رہے گا، اور جو آف ریمپ کی بات ہو رہی ہے اسلام آباد ہی پرووائڈ کرے گا انشاءاللہ۔ آپ نے کہا کہ پاکستان کا بڑا کرٹیکل رول بھی ہے، اور ہم یہ دیکھ بھی رہے ہیں، اور ٹرسٹ بھی دیکھ رہے ہیں دونوں کنٹریز کا پاکستان پر۔ بکار صاحب ایک چیز ذرا مجھے بتائیے گا، واٹ ڈز اٹ شو ماسکو اور مسقط جانا؟
ज़ाहिर है इसमें भी बड़ी मैसेजिंग होती है, किस तरीके से विज़िट जो हैं वो प्लान किए जाते हैं। गो के उसकी स्टेटमेंट उस हवाले से ये भी जो भी आए कि जी हम बायलैटरल बातचीत करना चाहते हैं, डिफरेंट इश्यूज़ पर बात करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो यही है कि स्टैंड ऑफ है, आबनाए हुर्मुज़ बंद है। एक तरफ से अमेरिका ने ब्लॉकेट किया हुआ है, दूसरी तरफ से ईरान, और दोनों साइड पीछे हटने को तैयार नहीं है और मुज़ाकरात का एक राउंड ऑफ टॉक्स जो है वो हो गया है। तो आप समझते हैं कि मॉस्को और मस्कत यहाँ से भी बहुत कुछ ज़ाहिर है बहुत कुछ रिलाय करता है ईरान, खासतौर पे मैं मॉस्को की अगर बात करूँ तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये मैसेजिंग, ये क्या सिग्नलिंग है? आई थिंक उसमें एक तो कॉन्फिडेंस है कि द फॉरेन मिनिस्टर इज फ्लाइंग अराउंड, ये सबसे बड़ी बात है कि वो फ्रीली पाकिस्तान भी आए हैं, और अगर रशिया जा रहे हैं और वहाँ, तो वो जो पहले एक थ्रेट थी बताना खास था, तो इट मीन की चीज़ें ज़्यादा बेहतर हुई हैं। ईरान ने नॉर्दर्न एयर स्पेस भी खोली हुई है। दूसरा जो है, आई थिंक कंसल्टेशन से ज़रूरी है कि इनके पुराने एलाइज रहे हैं, रशिया ईरान जो गल्फ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, इंटरनेशनल कॉरिडोर, उस पर काफ़ी काम हुआ, वो भी ब्लॉक्ड है। और रशिया के साथ जब आई थिंक लेट्स से मुलाकात होती है स्पेशली, फिर एक वेट होगा पीछे नेक्स्ट टाइम जब भी होता है कि दिल भी, आई एम श्योर पुटिन साहब ने भी कहा होगा कि आप डायरेक्ट आके बातचीत करें। तो ये हर लिहाज से खुश आए, इसलिए चाइना जो है पाकिस्तान को बैकअप कर रहा है। 4 गल्फ के 3 ममालिक जो है, गल्फ और वेस्ट एशिया के, तुर्किया, सऊदीया और इजिप्ट, वो पाकिस्तान को बैकअप कर रहे हैं। डिटेक्टर्स तो सिर्फ 3 एंटिटीज हैं, या ज़ायनिस्ट हैं इसराइल के, नॉट एंटायर इसराइल, नियोकॉन्स हैं अमेरिका के, और इंडिया के आप कह रहे हैं कुछ डिटेक्टर्स बैठे। अदरवाइज आई थिंक एवरीबॉडी वांट्स पीस, और इंशाल्लाह चीजें उस तरफ जाएंगी। बाकी देखें जो वॉर टाइम नेगोशिएशन है, जहाँ एक सुपर पावर इन्वॉल्व हो, तो ये चीजें चलती रहेंगी। मेन चीज ये देख लें कि नॉन काइनेटिक है, कोई शूटिंग वॉर नहीं हो रही, और सीज फायर एक्सटेंड हो गया, तो आई थिंक दैट इज मोर मीनिंगफुल। अच्छा जफर साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि JD वैंस जब पाकिस्तान आए थे फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स में, तो यही समझा जा रहा था उनके आने से पहले, तज्जियाकार भी बता रहे थे, स्पेकुलेशंस भी थी, एंटिसिपेट भी यही किया जा रहा था कि वो एक सॉफ्ट नेगोशिएटर है, जबकि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर थोड़े हार्ड साइड के नेगोशिएटर्स हैं। नाउ दैट वी नो कि सिर्फ विटकॉफ और कुशनर आएंगे वाशिंगटन से, और वाशिंगटन ये बता रहा है कि वो स्टैंड बाय पे हैं। आपको लगता है कि JD वैंस का ना होना किसी किस्म का कोई हर्डल क्रिएट कर सकता है, या फिर आपको ये लगता है कि अमेरिका या वाशिंगटन इज डेस्परेट इनफ टू जस्ट एंड दिस वॉर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ऑब्वियसली एक्सटर्नल प्रेशर्स भी हैं, अब बीजिंग का दौरा भी है, फिर बाकी प्रेशर्स भी हैं, और अपने अमेरिका के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं। तो आपको लगता है कि ये सिर्फ काउंटर पार्ट्स वाला वेवलेंथ वाले इशू है, या ये वो फैक्टर है कि सिंस ईरान से अब्बास राक्ची साहब आए हैं तो यहाँ से कुशनर और विटकॉफ आ रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे डील जो है वो कुशनर और विटकॉफ भी कर सकते हैं? देखिए, ये पर्सनैलिटीज़ का एनालिसिस हम फॉरेन पॉलिसी में करते रहते हैं, और इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस के ऊपर जब हम देखते हैं तो हम उन जो इंडिविजुअल्स में इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग में या नेगोशिएशंस में, उनका बैकग्राउंड, उनका ब्रोटअप, उनका स्टेचर, उनकी उस वक्त पावर, सब कुछ जज किया जाता है। मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका एक सिस्टम है, और सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर्स है जो कि इनको इस लेवल पे ले आती है जहाँ पे ये स्पोक्स पर्सन बन के रह जाते हैं। इवन जब आप ट्रंप साहब की भी ट्वीट्स देखते हैं, या ट्रंप साहब के एक ही मिनट में वो 2-3 किस्म के कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं और एक पे स्टिक नहीं कर रहे थे, तो इसका मतलब है कि जो सेकंड थॉट्स आती है वो सिर्फ उनकी अपनी नहीं होती, उनको गाइड किया जाता है, और उनकी पूरी पीछे टीम है। तो कुशनर और विटकॉफ जो भी बोलेंगे, जो भी करेंगे, वो बॉटम लाइन वही होगी जो अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट और प्रेसिडेंसी या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चाह रही होगी। वो तो एक स्पोक्स पर्सन कह लें, या आगे प्रेजेंटर है, कम्युनिकेटर्स है। इसी तरह जब हम इनका कहते हैं तो वो ये सिर्फ ये है कि जो ईरानियन भी फॉरेन मिनिस्टर है वो एक सीजन डिप्लोमेट है, और वो उनका एक निगोशिएशन का स्टाइल बेहतर हो सकता है, मगर उनको भी आपने पीछे जो है वो भी कोई डिक्टेटर नहीं है जिस तरह हम अज्यूम कर लेते हैं कि जी कि एक डिक्टेटर या बादशाह आया, जो उसके दिल में आया उसने नेगोशिएट किया चला गया। नहीं, इन दोनों मुल्कों के जो नेगोशिएटर्स हैं उन पर भी बहुत प्रेशर है, क्योंकि इन दोनों साइड्स पे जो पब्लिक है वो भी पोलिटिसाइज्ड है, और उनके भी इन चीज़ों पे नज़र है। और आजकल के दौर में तो कोई चीज़ छुपी नहीं रहती। लोग कह रहे थे जी कि अमेरिकन टीम नहीं आई, ईरानियन टीम नहीं आई, हु विल ब्लेम, और यहाँ पे कुछ भी नहीं हो गया। मैं इंडिया के मीडिया का देख रहा था कि ये तो मीडिएशन सारी ख़त्म होगी, मगर हम लोग जिस वक्त इस्लामाबाद में रह रहे हैं, हम देख रहे हैं जिस तरह सिक्योरिटी लेवल है और रेड जोन में, और जिस तरीके से हर चीज़ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोई स्टेटमेंट नहीं दे रही, बड़ी कॉशियसली वॉक कर रही है या अपनी पोजीशंस ले रही है, और फैसिलिटेटर और परसुएट के रोल अदा कर रही है।
اور اس کے بعد ایک دم ہمیں نظر آتا ہے کہ ایران کے فارن منسٹر صاحب یہاں آ رہے ہیں اور یہاں سے ہو کے اس کا مطلب ہے یہاں پہ وہ اپنا کانفیڈینس اپنی ٹیم کو بھی دیں گے, ہمارے لیڈرشپ ساتھ ملیں گے, اور اس کے ساتھ انہوں نے دیکھے افغانستان کے فارن منسٹر سے ملاقات کی, تو وہ اب اپنا نیٹ ورک جو ہے وہ وار سے نکل کے جو سیز فائر کے دوران وہ اب اپنے ڈپلومیسی شروع کر چکے ہیں. تو وہ عمان اس لیے جائیں گے کہ عمان نے بریک تھرو کیا ہوا تھا جب انہوں نے بغیر کسی وجہ کے اسرائیل اور امریکہ نے اٹیک کر دیا 28 کو, اور رشیا جانا بہت ضروری ہے کیونکہ رشیا ان کا پارٹنر بھی ہے, اور رشیا کو وہ ویپنز بھی دیتے رہے یوکرین وار میں کہ جو ڈرونز ہیں, اور اب اگر وہ وہاں سے جا کے واپس آتے ہیں تو ان کی نیچرلی ایک اسٹرینتھ تو بڑھے گی. اور یہ جو اس وقت ڈپلومیسی چل رہی ہے, کیونکہ آپ نے خود ابھی کہا کہ اس جو امریکہ نے ٹھیک ہے ایک کنٹینمنٹ شروع کی ہے, سی کنٹینمنٹ کہہ لیں یا اسٹریٹ آف ہارموز کنٹینمنٹ, اس کنٹینمنٹ کا امپیکٹ تو ہے ایران پہ, مگر اس کے ساتھ اس کے الائز پہ بھی ہے, اس کی اپنی کمپنیز پہ بھی ہے. اور اس کنٹینمنٹ کی وجہ سے صرف یہاں تو دیکھیں کنٹینمنٹ یہ اس کو سکسیسفل میں گنوں گا جب صرف وہ ایران کو بلیڈ کرے گی. یہ تو مجھے بھی بلیڈ کر رہی ہے, آپ کو بھی کر رہی ہے, ہر ملک کو کر رہی ہے. تو ود دی پیسج آف ٹائم جو ہے امریکنز اپنا جو امیج ہے یا جہاں پہ بھی ان کی کوئی گڈ ول ہے وہ جو ہے کمپرومائز ہوتی جائے گی. اس لیے ان کے لیے یہ نان کنیٹک کنٹینمنٹ آف جو ہے اس کی کیا کہتے ہیں اسٹریٹ آف ہارموز کی, یہ کوئی اتنی خوش آئندی ہے. اس لیے اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو جرمن چانسلر ہے اس کی اسٹیٹمنٹ کو دیکھ لیں یا ای یو کی دیکھ لیں, وہ اب بالکل کلیئر ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹس لے رہے ہیں کہ جی کہ اس کو ہمیں اسٹریٹ آف ہارموز کو کھولنا ہے, ہم ڈائریکٹ ایران کے ساتھ نیگوشیشن کے لیے تیار ہیں. کیونکہ یہ جو یورپین ممالک ہیں, یہ جو جتنی سینکشنز ایران پہ لگی ہوئی ہیں اس میں امریکہ کے ساتھ بالکل ساتھ ساتھ ہے. اب اگر وہ اپنی سینکشنز کے اوپر ری وزٹ کر لیتے ہیں اور ایران پہ کچھ چیزوں کا جو بین ہے اس پہ ری وزٹ کر لیتے ہیں تو چیزیں انٹائرلی ڈفرینٹ ہوں گی. تو یہ پریشرز بھی امریکن پریزیڈنٹ کو دیکھنے پڑیں گے. میں جاننا چاہتی ہوں ظفر صاحب, آپ کی اسی بات سے جڑی بات میں پوچھنا چاہتی ہوں. آپ نے کہا کہ نان کائنیٹک اپروچ جو ہے امریکہ کی جو کہ بلاکیڈ انہوں نے کیا ہوا ہے, آئی تھنک جو اٹیک تھا وہ زیادہ کاسٹلی پڑ رہا تھا امریکہ کو, اور یہ بڑا اسمارٹ موو ہے اگر دیکھا جائے جو انہوں نے بلاکیڈ کیا ہے. میں اگر وار ٹیکٹکس کی بات کروں یہاں پر ادر دین کہ کیا ایتھیکل ہے, کیا نہیں ہے, کیا لافل ہے, کیا لافل نہیں ہے, لیکن یہ ان کو زیادہ کاسٹلی نہیں پڑ رہا. اور ظاہر آپ نے کہا اس سے بلیڈنگ کنٹریز, کون کنٹریز بلیڈ ہو رہی ہیں, ظاہر ایشین کنٹریز بلیڈ ہو رہی ہے, چائنا بلیڈ ہو رہا ہے, وہ کنٹریز جن کا اسٹریٹ آف ہارموز پہ سارے ڈپینڈنس ہے, جبکہ امریکہ کا اٹ سیلف کوئی اس پہ ایسی ڈپینڈنسی نہیں ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ایران ڈٹ گیا اس بات پر کہ ہم بھی ہرموز جو ہے اس کو ہینڈ اوور اس طرح نہیں کر دیں گے یا اس پوزیشن پہ نہیں لے جائیں گے جیسے کہ اس وار سے پہلے تھی. تو یہ جو ہم سچویشن دیکھ رہے ہیں یہ پھر یہ مذاکرات کی طرف کیسے بڑھے گی اگر دونوں جانب سے یہی اپروچ اپنائی گئی ہے؟ تو دیکھیں پہلی بات تو ہمیں یہ کلیئر کرنی چاہیے کہ جس میں ایران پہ وہ بمبنگ کر رہا تھا تو ایران کے اوپر یا اسرائیل کے ساتھ مل کر ٹھیک ہے ایران ریٹیلیٹ کر رہا تھا, تو ایران کے اوپر ایک بہت زیادہ پین امپیکٹ کر رہی تھی, انفلکٹ ہو رہی تھی, اور اس میں ایرانینز کا انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا تھا, ایرانین کے لوگ شہید ہو رہے تھے, لیڈرشپ شہید ہو رہی تھی. وہ صرف ڈائریکٹ ایران پہ اسٹرائکس کر کے ایران کو پین دے رہا تھا. مگر اس کی یہ جو نان کنیٹک کنٹینمنٹ ہے, اگر وہ ایران کو یا چائنا کو, آپ نے کہا چائنا کے اوپر اتنا یہ ہم انالیسس کرتے ہیں, چائنا کے اوپر ایک شارٹ ٹرم میں اس طرح کے بلاکرز کا کوئی اثر نہیں پڑتا, ان کے پاس اور بہت سی وسطاز ہیں جہاں سے وہ آئل امپورٹ کریں, مگر ایک بڑی پاور ہے گروئنگ, اس کے لیے بہت سگنیفیکنس ہے. مگر دیکھیں اگر وہ چائنا کو کر رہا ہے تو اس میں ساری گلف اسٹیٹس جو اس کے الائنس ہیں, جو اس کی مارکیٹس ہیں, ان کو بھی پرابلمس آ رہی ہیں, ساتھ یورپ کو آ رہی ہے, ساتھ آپ کو ایشینز کو آ رہی ہے. یہ اس بلاکٹ سے ایران کو تکلیف دیتے دیتے یونائٹڈ اسٹیٹ جو ہے وہ پوری دنیا کو تکلیف دے رہا ہے اور انپاپولر ہوگا ٹرمپ, اور خاص طور پہ اب زیادہ شور مچے گا. تو یہ وار میں جب آپ دیکھتے ہیں وار 2 کنٹریز کے درمیان ہوتی ہے, اگر اس کی وہ ان کے ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ دونوں کنٹریز لوزر ہے یا ان کے اندر لوز ون ہوگا. مگر اس میں تو امریکن کی نان کنیٹک پالیسی دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ بندے اس میں جو ہے قتل و غارت نہیں ہو رہی یا بلڈ شیڈ نہیں ہو رہا, تو مگر اس میں یہ بھی دیکھیں کہ پوری دنیا اس کی ہاسٹیج بن گئی ہے. تو اس لیے دوسری طرف جب ہم آتے ہیں تو ایرانیز کو یہ سوٹ کر رہا ہے کہ دیکھیں ایرانیز کی ساری جو اس میں جب سے یہ وار شروع ہوئی ہے جہاں 79 سے ایرانینز نے ایک ہی چیز شو کی ہے کہ ہمارے پاس اسٹیمنا ٹو بیئر دی پین بہت زیادہ ہے, ہم سختیاں برداشت کر سکتے ہیں, ہم سینکشنز برداشت کر سکتے ہیں. یہاں پر تو پہلے بھی سینکشنز تھیں, بالکل اب بھی سینکشنز ہیں. اس بلاکٹ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مزید سینکشن تھوڑا سا اضافہ ہو گیا,
तो मगर इसलिए इस चीजों का ईरान पे शायद लेसर इम्पैक्ट होगा, जो अमेरिकन और अमेरिकन अलायंस पे जो है काफी ज्यादा इम्पैक्ट होगा, यही स्पेशली वाली यूरोप। बात ही मैं जफर साहब ब्रिगेडियर साहब के पास लेके जाना चाहूँगा। ब्रिगेडियर साहब, कल डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ और एक यूएस टॉप जनरल डैन केन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसमें उन्होंने ये बात भी कही कि ये जो जिम्मेदारी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक करने के बाद जो एक मईशत के ऊपर बोझ आता है, ये अमेरिका से ज़्यादा यूरोपियन ममालिक पर पड़ रहा है। और पीट हेग्सेथ ने तो क्लियरली ये बात बोली कि अमेरिका बेयरली यूजेस द चोक पॉइंट एंड हैज़ एम्पल एनर्जी सप्लाईज व्हाइल यूरोप एंड एशिया शुड स्टॉप फ्री राइडिंग एंड टेक अ लार्जर रोल। डू यू थिंक कि ये प्रेशर डाला जा रहा है यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर टू टेक अ लार्जर रोल और टू इंटरवीन और टू मे बी जंप इनटू दिस वॉर सिचुएशन? आई थिंक जो जसपाल साहब कह रहे हैं वो बड़ी आई थिंक मानी खेज है बात कि मेनली जो अमेरिका ने कैपिटल पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक कैपिटल लूज के देखें, सुपर पावर के लिए बड़ी ज़रूरी है स्टेचर जो है, उसकी हेजेमनी, उसका जो ऑरा होता है, उसी के ऊपर ही सुपर पावर, वरना डॉलर का तो सारे कहते हैं फिएट करेंसी। बेसिकली तो आप टेक्निकली बदमाशी करके चला रहे हैं ना करेंसी, अदरवाइज क्या है इकोनॉमी में। तो ये जो जितनी फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है, आई थिंक दैट आल्सो इंडिकेट्स कि कितनी गैप है पॉलिसी में, कि एलाइज नाराज है, कोई एलाई आगे बढ़ के आए, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि नेतन्याहू की लड़ाई थी, दिस वाज एप्स्टीन फाइल ड्रिवन थिंग, और बाकी मिलिटरीली आई थिंक ईरान अगर स्टेलमेट तक ले गया, दैट इज देयर सक्सेस इन दैट सेंस, देयर एबिलिटी टू बेयर पेन। और होता ही अगर सुपर पावर के साथ आप स्टेलमेट कर देते हैं, टेक्निकली यू हैव वन, और ये उनके डिफेंस एनालिस्ट भी कह रहे हैं। आप पावर का कंपैरिजन करें ना, देयर इज नो कंपैरिजन, लेकिन जो भी उन्होंने स्ट्रेटजी अडॉप्ट की, आई थिंक विल डिस्प्ले की है, उसके डिविडेंड्स आएंगे। अदरवाइज आई थिंक दे हैव टू नाउ मूव टू पीस, बिकॉज पीपल आर नॉट एक्चुअली गेटिंग बोर्ड कि अभी जो है ना, बिकॉज पोस्ट टू तीरा इसमें रोजाना आपकी ट्वीट्स पे दुनिया नहीं चल सकती है ना, फ्रोजन रहेगी, द वर्ल्ड हैज टू मूव, और इंशाल्लाह चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी, इंशाल्लाह उसी पे उम्मीद रखनी चाहिए। लवली, थैंक यू वेरी मच जफर इकबाल साहब एंड थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब। अच्छा, पीट हेग्सेथ से मुझे याद आया, उन्होंने एक और क्लेम किया है, उन्होंने कहा देखें अब नोबेल पीस प्राइज जो है वो यूएस मिलिट्री को मिलना चाहिए, तो डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में एक और कंटेंडर सामने आ गए। नोबेल पीस प्राइज तो फील्ड मार्शल को मिलना चाहिए। अब ये पेंटागन और व्हाइट हाउस वाला मामला हो गया है।